سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صل علی سیدنا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلیہ الوال ومرہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر انسان یقین خسارے کے اندر ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خسارہ کیا ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے تو کس قسم کا خسارہ ہے خسارہ کہتے ہیں لاس کو نقصان کو اور بہت سوچنے والی بات ہے کہ کیسا نقصان ہے جو انسان ہے نقصان سے ہے وہ خسارہ جو ہم فہم بات ہے جو سمجھتے ہیں ہم لوگ سارے وہ یہی ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ سرمایہ قیمتی سرمایہ بڑا سرمایہ انسان لگاتا ہے کسی تجارت میں ٹریڈ میں لگاتا ہے اس لیے کہ اس مال کے ساتھ اس کو فائدہ ہوگا اور منافع ہوگا وہ لگاتا ہے بہت اپنا مال سارا لگاتا ہے دکان کا قیمتی سرمایہ لگاتا ہے اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہوتا ہے اس کو ٹریڈ فیل ہو جاتی ہے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے اس کے خسارے میں چلے گئی اس کو پروفٹ ہی نہیں ہوا جو کچھ تھا وہ بھی ڈوب گیا سارا یہ کہتے ہیں ہماری زبان ڈوب گیا ختم ہو گیا سارا جو کچھ بھی تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے وہ کس لحاظ سے حسین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی قیمتی سرمایہ دیا ہے بہت ہی قیمتی سرمایہ کہ بھئی تم اس سرمایہ کو لگاؤ لگانے کے بعد نقصان نہ اٹھے بلکہ کیا لاؤ پروفٹ ہونا چاہیے اگر پروفٹ نہیں ہوا تم نے کیا تو کیا ہوگا وہ نقصان ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے اب وہ جو اللہ پاک نے ہمیں سرمایہ دیا ہے لگانے کے لیے وہ کیا چیز ہے یہ پورا نظام زندگی ہے ہمارا جو اللہ نے سرمایہ دیا ہے پورا نظام زندگی ہے زندگی نہیں بلکہ نظام زندگی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں جی ہم پیدا ہو گئے پیدا ہونے کے بعد بھی بڑے ہو گئے بڑے ہونے کے بعد بس جوان ہو گئے عجیب ہو اللہ پاک نے جتنا بھی پورا نظام انسان کو زندگی کا دیا ہے یہ پورا ایک سرمایہ ہے اس سے پروفٹ ہم نے کمانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ لگا دیا پیٹ میں پھر کیا بھوک لگا دی اس پر اللہ نے لگائی نا بھوک لگا کے جب بھوک لگائی تو پھر کہا کہ چل اب
بھاگے گا بھوک مٹانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کر دیا، بھگایا انسان کو. پھر وہ بھوک کا انتظام کرنے کے لیے بیچارہ اب یہ تو کرتے ہیں صبح شام تک، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں تھیلا اٹھائے پڑتے ہیں کہ اس دکان پہ کوئی اس دکان پہ جاتے ہیں نا. اب عورتیں بیچاری پیاز کاٹ رہی ہیں، کوئی لہسن کاٹ رہا ہے، کوئی ٹماٹر کاٹ رہا ہے، کوئی گوشت بنا رہا ہے. ساتھ میں کیا ہے؟ ایک نظام دے دیا اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا کے، اب اس میں لگا ہوا ہے. کھانے پینے پورا آدھا نظام تو اس میں لگتا ہے، تجارت، کھانا، ساری کچھ بھی ہے کھانے کا چکر. آج پیٹ بند ہو جائے تو کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا وہاں. صورتی کیا دکان چلانے کی سے. پھر یہ نظام ہی زندگی دی. یہاں شہوات دے دی اللہ نے انسان میں، اور شہوت جو دی تو اس کو خواہش ہوئی عورت ہوئے، اللہ نے عورت پیدا کر دی. پھر اس کے ساتھ یہ کہ شادی کا انتظام ہو جاتا ہے، عورت چاہیے اس کو، شادی کا انتظام کیا تو اس میں بچے پیدا شروع ہو جاتے ہیں. اسی نظام زندگی دی اللہ پاک. اور شہوت دیا تو اپنی بیوی کے پاس بھی جائے گا، اور بیوی کی شہوت دی تو مرد کے پاس بھی جائے گی. اب جائیں گے تو بچے پیدا ہوں گے، بچے کے ساتھ ایک اور نظام شروع ہو گیا. الحمدللہ سسٹم لائف شروع ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں یہ یوں ہی ہے سسٹم ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ قیمتی سرمایہ میں نے تمہیں دیا ہے، اس سرمایہ سے تم نے زندگی جو ہے یہ پورا سرمایہ ہے، اس کو تم نے کیا پروفیٹیبل بنا کر لانا ہے. اسی کے ساتھ دنیا جو اللہ پاک نے دی ہے وہ ایسی عجیب دے دی، لہو و لہب کا ہے اللہ پاک نے اس دنیا کو. وہی تفصیل کیا کہ ایسی چیزیں اللہ نے اٹریکشن کر دی دنیا کے اندر کہ ایک پروفٹ نہ کما سکے. روکے اس کو نفس و شیطان. اس سرمایہ کو جو میں نے دیا تھا، اب کیا ہے کہ پروفٹ لاس دونوں ہو گیا معاملہ. اگر یہ چیز نیگیٹو نہ ہوتی تو پھر تو پروفٹ ہی پروفٹ، نقصان کہاں ہوگا پھر. لیکن یہ پروفٹ لاس کر دیا اللہ پاک دنیا کی طرف، لہو لہب بنا دیا دنیا کو، اٹریکشن دے دی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ. اب یہ ہے سوال کہ بھئی اس زندگی کو ہم نے پروفیٹیبل کیسے بنائے؟ جانا تو ہے آخر میں بننا ہے کیا طریقے. بس ہم اس پہ اکتفا کر بیٹھے، بس زیادہ سے زیادہ یہ بھی چلو 5 وقت نماز پڑھ لیں، تبلیغ میں چلے جائیں، ذکر اذکار کر لیں، بھی چلو قرآن کی تلاوت کر لیں، رمضان ہے یہ کر لیں، حج عمرہ کر لیں. بہت بڑی بات کر رہے ہیں بھیا. لیکن جو دولت اللہ پاک نے دی اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ پروفٹ آ نہیں رہا. اللہ پاک نے تو کہا ہے کہ تیرا ہر سانس جو ہے، ہر قدم جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ ضائع کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. بولا سبحان اللہ. چیز ہی نہیں ہے. تو سو رہا ہے تو سانس تیرا نکل رہا ہے، تب بھی اس سے تو نے مال کمانا ہے. پاگل. 40,000 سانس دی ہیں، ہر سانس تیرا جو ہے وہ دولت کما کے لائے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے دکان میں رکھے کپڑے ڈالے ہیں سارے، یار ایک ایک کپڑا بکے. کرسمس آئی ہے نا، ایک چیز بھی نہ رہے، سب سیل ہو جائے، مزہ آ جائے اس میں. اور جب تھوڑے پیچھے رہ جاتی ہے نا، وقت تھوڑا رہتا ہے، کہتے ہیں یار لگا دو ہاف پرائس اس کو. بعض دفعہ تو لو پرائس پہ لگا دیتے ہیں، چلو یار نکلے گا پروفٹ تو آئے گا. دیکھیں کتنے بیوقوف انسان ہے کہ اس عارضی دنیا کے لیے کتنے چکر باز کر رہے ہیں. لیکن جو حقیقی دنیا جو ہم نے جانا ہے، جہاں پروفٹ پوچھا جائے گا، اس کے لیے کبھی ہم بس پاگل بن جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہمیں تو کیا کریں، مجبور ہیں، سمجھ نہیں آتے. اندازہ لگے اس کو کہتے ہیں دھوکہ. ٹیلی فون ہوتا نا سسٹم کوئی قبروں میں، مزہ آ جاتا. یہیں سے ڈائل کرتے نا، کسی بولتے ہیلو سر ہاؤ آر یو رائٹ، پھر پتہ لگتا ہے وہاں سے جواب کیا آتا ہے، کون سا بچھو لگا ہے، کون سا اژدہا ہے، اور کتنا نقصان ہوتا ہے. چیختے اور چیختے ہو قبر میں بھی چیخ رہے ہیں. وہ انسانوں خدا کے واسطے ہم تو جا رہے ہیں وہاں پہ قبر پہ سلام کرنے، اسٹوڈنٹ مانو، وہ انسان بنو، ہم تو سمجھ نہیں سکے اس دنیا کو، تم نہ نقصان میں آنا. اللہ تعالیٰ نے یہ تک بتا دیا ہمیں. سنتا کون ہے؟ یہ مجلس لگا دی، میرے ذہن میں بات ڈال دی، آپ کو بٹھا دی، اب سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ تو اگر انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، واقعی انسان ہیں، تو آج کے بعد تو کیا کہ اٹھیں گے یار، تو بڑی قیمتی چیز تھی، ہم نے تب تک جو ضائع کی ہے. بڈھے ہو گئے ہم تو یہی سمجھے میں نماز پڑھ لی 5 وقت کی ختم. اور جب جنت کی بہاریں دیکھیں گے، جنت کے مقامات دیکھیں گے، تو یہ تو بہت تھوڑا پروفٹ نظر آئے گا. پھر کتنی دیر لگتی نماز میں، کتنی دیر لگتی؟ بس اتنے ساتھ جو نماز میں ہے، تو باقی چیز باقی کہاں پہ ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ تو یہ تو کوئی معاملہ بندہ نہیں ہے. تو بہت قیمتی اللہ پاک نے سرمایہ دیا ہے کہ جس سے
اتنا پروفٹ کما سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہے گا جو پروفٹ کما کے لائیں گے اللہ پاک کہے گا یہ ہے انسان تو اصل جن نے معاملہ کیا. سمجھے یہ نہیں. یہاں تک کہ اللہ سبحان اللہ کہ کوئی لذت بھی انسان حاصل کر رہا ہے اپنی شہوات سے، وہ لذت بھی جو ہے شہوت کی حاصل کر رہا ہے جو اپنی بیوی کے پاس نظام جاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ پاک نے کہا کہ یہ بھی ضائع نہ کرنا بلکہ یہ بھی اس میں پروفٹ کمانا ہے تم نے. کتنی بڑی چیز ہے. اب میں اور آپ گرے بان منہ ڈال کے دیکھیں نا، ہم صبح سے لے کے شام تک کتنا پروفٹ کماتے ہیں اس دکان سے. دکان ہے نا ہماری، پتہ ہے کتنا مال ہم کماتے ہیں، کتنا دنیا. وہ تو اب یہ ہے کہ بھائی اب تو نماز بھی نہیں پڑھتے لوگ. یہی بڑی بات ہے 5 وقت بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے، اتنی آدمی کا احساس ہو جائے. تو یہ احساس بھی نہیں ہے ہمیں، اتنا بھی احساس نہیں ہے. اتنا بھی احساس ختم کر دیا اللہ پاک نے، اور زندگی ہر لمحہ گزر رہا ہے ٹھک 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 ٹھک. جیسے گاڑی چلتی ہے نا، کم ہوتا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، کم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. کیا طریقہ مجھے بتائیں. پھر بڑے موتور آدمی بیٹھے، میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا، میں ریسرچ کر کے لاؤں آپ کے لیے. بتائیں آپ کیا کیا جائے اس میں، کیا طریقہ اللہ نے بتایا اس کے لیے. کیا ایک سانس بھی ہمارا جو ہے الحمدللہ ضائع نہ ضائع قیمتی ہو کے نکلے، اور یہی زندگی رہے. سبحان اللہ. یہی کاروبار چلے گلشن کا، اسی طرح یہی شادی ہو، یہی بہو، یہ آرام ہو، یہی سونا ہو، یہی کھانا ہو، یہی پہننا ہو، یہ کام ہو، یہی کاج ہو، یہی ٹیکسی ہو، سب ایسی چلتا رہے، ڈسٹربنس نہ ہو اس میں. لیکن سب یہ کیا ہے، مال کماتا رہو آخرت کی طرف، پروفیٹیبل ہوتا ہے الحمدللہ. اس کا بڑا ایک طریقہ اللہ نے بتا دیا، قرآن میں اعلان کیا اس کا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو ہر سانس تمہارا جو ہے وہ الحمدللہ پروفیٹیبل ہو جائے گا، اور تم خسارے میں نہیں لاؤ گے. بالکل خسارہ تمہارا ختم ہو جائے گا. کیا اعلان کیا اللہ پاک نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر بولیں سبحان اللہ. ہمیں نہیں سمجھا یہ بات. اللہ ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحہ اللہ نے فرمایا تمہارا قیمتی بن سکتا ہے. کس طرح کہ جو نبی میں نے بھیجا ہے تمہاری طرف، وہ تمہیں یہی ایک چیز بتانا ہے کہ میں جو کروں بس ویسے کرتے چلے جاؤ، ہر لمحہ تمہارا قیمتی بن جائے. لقد کان لکم فی رسول. اٹھو صبح اپنی مرضی سے، نہ مجھے دیکھ کے اٹھو میں کیسے اٹھتا تھا. صبح سو ضرور لیکن اپنی مرضی سے نہ سو کیسے، جیسے میں سوتا تھا. کھاؤ مرغے کھاؤ، چکن کھاؤ، جو کچھ کھاؤ، لیکن اس طریقے سے کھاؤ جیسے میں کھاتا تھا. پانی پیو، مشروب پیو، نہیں روکا جاتا، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن ایسا پیو کہ جیسے میں پیتا تھا. ازواج کے پاس جاؤ، کیسے جاؤ، لذت حاصل کرو، کیسے حاصل کرو کہ جیسے میں حاصل کرتا تھا. اتنی پرائیویسی، مجھے آپ بتائیں کتنی پرائیویٹ لائف ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ڈسکلوز کسی انسان نے نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا تھا. لیکن عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ تو عائشہ میری ہر چیز کو تو بتا دے لوگوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. یہ ہے نبی پاک کی سنت کا، سنت شریفہ جس کو کہتے ہیں. سب سے مالدار انسان وہ ہوگا، عبادت گزار نہیں، آخرت میں سب سے مالدار جو خسارے میں نہیں ہوگا وہ انسان ہوگا. الحمدللہ وہ انسان ہوگا کہ جس کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر چیز نبی کی سنت کے مطابق ہوگی. سارا معاشرہ، معاملات، گھر بار، سونا جاگنا، ہر چیز اللہ کے نبی نے ہمیں واضح طور کے بتائی اور فرمایا کہ ایک ایک چیز اگر تم میرے مطابق کرو، تجارت ہو، معاملہ ہو، معاملات ہوں، قرض ہو، لینا ہو، دینا ہو، پرندوں کے ساتھ تعلقات ہو، یعنی آپ کوئی چیز، ابھی کتنی معمولی چیز ہے. ایک صحابی ہے، ان کے پاس پرندوں کچھ بچے تھے، چوں 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 کر رہے تھے. ہزاروں ہوتے ہیں معاملات سے، آج تو کسی توجہ نہیں دی. کروڑوں بڑے بڑے انٹیلیجنٹ دنیا میں گزر چکے ہیں، بڑے بڑے انسان اور سائنٹسٹ گزرے ہیں. کسی آپ نے کہا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہتے بچے ہیں، پرندے میں جا رہا تھا تو میں
گزرا جھاڑی میں تھے، میں نے اٹھا لایا. سبحان اللہ. اب سرکار اس میں دیکھیں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جہاں سے پرندے تو لے کر آیا نا اسی جگہ ان کو چھوڑ گیا. کیوں تمہیں تکلیف دی پرندے کے بچوں؟ اللہ اکبر. یعنی یہاں تک اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا معاملہ جانوروں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ بھی پڑے تو تم نے اگر ایسے عمل کر لیا تو تم نے میری سنت پہ عمل کیا، اور جس نے میری سنت پہ عمل کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے. کتنی بڑی بات. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر شریعت اور سنت کے مطابق گزارے. الحمدللہ کوئی ایسی چیز میں نہ ہو. سب سے بڑی راہبر ہماری کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہم کہتے ہیں جی برکت ہو ہماری زندگی کے اندر، ہمارے اولاد میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے گھر میں برکت ہو. برکت ہی برکت ہے. گھر ہمارا ہے، دروازہ ہمارا ہے، جیب میں چابی ہماری ہے. اگر ہم کھول کے چلے جائیں کوئی نہیں روکے گا، ہم گھر جا سکتے ہیں. لیکن ہم جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شیاطین کے غول لے کر جائیں گے. لیکن روکیں کہ چابی میری ہے، گھر میرا ہے، جانا میں نے، رک جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح نبی پاک کس طرح گھر میں جاتے تھے. اللہ کائے بدل گئے. جو جنات شیاطین جو جادو آپ کے ساتھ اندر جانا چاہتے تھے، جیسے ہی آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اندھے ہو جاتے ہیں. وہ اندھے پتہ نہیں کہاں ہو جاتے ہیں، باغ ہو جاتے ہیں اسی وقت. یار ہم تو اس گھر میں کیا ہمارا گزار، ہم تو اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے. ایک صاف اور شفاف ہلکی زندگی لے کے انسان جاتا ہے. جب اس طرح اندر جائے گا، اچھا پھر گھر میں تو ہمارے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب لوگ موجود ہیں. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کہ چلے جائیں کر لیں، ہاں بھائی ہیلو ہاؤ آر یو، فائن، یہ کیا ہوا فلاں، کیا پکایا، کیا کر رہی ہے تو، بس جب ایک زندگی ہے سب کرتے ہیں. نہیں سوچیں میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اندر گئے تھے، مکان میں کیسے تشریف لے جاتے تھے. اس طریقے کو اختیار کر لیا آپ کے اندر جانے کا، وہ معاملہ کر لیا. سبحان اللہ. ایک رحمتوں کا ہجوم آ جائے گا، برکتوں کا ہجوم ہو جائے گا. ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ بہت ہی غربت ہے، بہت پریشانی ہے، کیا کروں؟ امیر بنا دیا. الحمدللہ. کہتا اس طرح جا رہا جس طرح میں تجھے بتاتا ہوں، دیکھ دولت کیسی ہے، کیا بس اندر جا، درود پڑھ مجھ پر. سبحان اللہ. قل اللہ پڑھ 3 دفعہ. گھر جو اندر موجود ہے ان کو سلام کر، جا کے کچھ دن یہ کر کے دکھا، پھر مجھے بتانا کیا حال ہوگا تیرا. کچھ دنوں کے بعد کہنا تجارت کا تو مزہ ہی آ گیا، چلنے لگی تجارت ہماری، مال مالی ہو گیا. الحمدللہ. کیوں کہ اللہ نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نہ صرف دنیا انسان کو نصیب ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیروی کرنے پر، سنت پہ چلنے پر، بلکہ کیا ہے آخرت تک انسان کو ملتی ہے. تو میرے بھائیو یہ ہم الحمدللہ تزکیے کی منزل میں چلیں، لیکن تزکیے کا یہ حاصل جو ہے، خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر فعل جو کس طرح گزاریں زندگی میں. تنہائی ہو، روشنی، یا لوگوں میں موجودگی ہو، یا تنہائی ہو، یا اندھیرا ہو، یا اجالا ہو، الحمدللہ اس کا نام ہے زندگی متبع سنت ہو جانا. ہر معاملہ، ادھار ہو، لینا ہو، دینا ہو، کاروبار ہو، چلانا ہو، یاد رکھ لینا ایک بات، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان انسان لفی خسر. خدا کی قسم کہ جس نے جو معاملہ بھی زندگی کا کیا، والعصر، اللہ جو قسم کھا رہا تھا، میں کیا قسم کھاؤں، بندہ بتائے قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی معاملہ بھی تم نے زندگی میں تم نے ایسا کیا کہ اس طریقے سے زندگی کے تم نے راستہ اختیار کیا، چھوٹا یا بڑا، کہ جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی تم برباد ہو اور آخرت میں بھی تم برباد ہو. وہ دولت نہیں ہوگی جو تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو چھوڑ کے جو دولت کماؤ گے، دولت کبھی نہیں ہوگی. وہ ڈیر نہیں ہوگی، وہ اولاد نہیں ہوگی، وہ مال نہیں ہوگا، دکان نہیں ہوگا، گھر نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی. آگ، شعائیں ہوں گی آگ کی اس کے اندر، وہ بچوں کے اندر آگ کی شعائیں ہوں گی جہنم کی. آپ ایسے بچوں کو سینے سے لگائیں گے، ایسے مکانوں سے محبت رکھیں گے، ایسے کاروبار سے محبت رکھیں گے جو سنت کے مطابق طے نہیں کی جا رہا اس معاملات کو. خوشی کر لیں، یاد رکھو دنیا میں آگ میں موجود ہے، آگ کے اندر کھڑا ہے. آج ہی اللہ سے ہم توبہ کریں اس چیز کا، آج ہی توبہ کریں. جو مال ہم نے کمایا، جو معاملات ہم نے رکھے، جو تعلقات ہم نے رکھے، اگر اس میں ذرا بھی سنت کے خلاف چیز ہے، میں نے بتایا ایک چیز، ایک غلام صحابی
نام اس کو جہاں عبداللہ بن اگر مجھے نام یاد، بڑے مشہور صحابی تھے، عبداللہ مسعود نہیں دوسرے تھے. تو آپ وہاں سے گزرے تو اپنے غلام کو مارے، حق تھا غلام کو مارنا، اس وقت یہ دستور بھی تھا، کام نہیں کیا، مارے تھے غلام. آج جو کہتے ہیں ہیومنٹی، یہ جو بتا رہا ہے، دیکھیں آپ کہاں سے نکلے ہیومنٹی، آپ کو حقوق کہاں سے ہیں انسانیت کی، کس نے دی حقوق؟ سبحان اللہ. غیروں نے لے لی وہ چیزیں ہمارے سے، ہم نے چھوڑ دی. افسوس کی بات. اور یہ ترقی کر کے، کیونکہ اس میں کوئی نہیں ہے، جو بھی نبی ہم کے طریقے کو اختیار کرے گا وہ ترقی کرے گا. اس قوم نے سمجھ گئی یعنی کہ نبی کے پاس جو چیزیں ہیں، جو طریقہ اس نے دیا ہے دنیا میں رہنے کا، یعنی کہ یہ ہے کہ جو سرکار ہے تو اس نے دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی دیا ہے. آپ یاد رکھیں، اس میں کوئی بھی اختیار کرے اس کو فائدہ ہو. ایک آدمی ہے سچ بولتا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اب تنازع کر لیں ہمارے میں سچ کتنا ہے، اس قوم میں سچ کتنا ہے، آپ کو فرق نظر آئے گا. یہی تو وجہ ہے کہ ان کی سڑکیں پکی ہیں، ہمارے آج تک سڑکوں پہ میٹنگ دوڑتی ہیں. ہمارے ٹھیک سڑکوں کے ہوتے ہیں، اس پہ تو بھائی ایک دن گاڑی چلتی ہے، اندر 2-3 ہفتے گاڑی چلے گی، اس کے بعد پھر مٹی پھر اڑانا شروع کر دیتی ہے چہرے کے اوپر. سچ نہیں ہے، سچ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ ایسی چیز اللہ نے بھیجی ہے نبی کی شکل کے اندر، ذات کے اندر، وہ تحفہ دیا ہے پوری کائنات کو کہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ بھی ان کی پیروی کریں گے تو وہ بھی ترقی دنیا میں تو ضرور پا جاتے ہیں. کارخانے ان کے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ذات کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت کو چھوڑ دیا، تو ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا غلام بنا دیتا ہے کہ تم اب ان سے روٹی کھاؤ. اپنے پیارے پیارے ملکوں میں مجھے بتائیں، آپ ہندوستان سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، تو اپنے ملک کی آپ تعریف کریں، کیا کچھ نہیں ہے وہاں پر. یہ آم جو ہم یہاں لیتے ہیں 5 پاؤنڈ کا، جو ایک چھوٹا سا آم ملتا ہے، تحفہ سمجھ کے دیکھتے رہتے ہیں. ایک آم لیتے ہیں پورا گھر لڑتا ہے، کیونکہ 2 پاؤنڈ کا آم ہوتا ہے. اور وہاں جائیں تو الحمدللہ یقین ہو، جو یہ مالٹے جو ہوتے ہیں سبحان اللہ، ایک مالٹے دیکھنے سارے گھر والے دیکھتے ہیں، مالٹا آ گیا جی، کنوا، وہاں ڈھیر اتنے لگے ہوتے ہیں، تھلے سے پتہ کیا کہتے ہیں اس کو زبان نہیں آ رہا، اس کے حساب سے وہ دی جاتی ہے. بھر کے لیتے ہیں، آلو بھر کے، پیاز بھر کے، ایسے زمینوں بکھرے ہوتے ہیں. وہ پیک نہیں ہوتے، آرگینک شوٹنگ کا چکر کوئی نہیں، وہ سارا آرگینک ہے اللہ کے فضل سے. زمینیں سونا اگلتی ہیں. یہاں کیا کرنا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے ہے، ایمان کے سودے کی ہے، بچوں کے سودے کی ہے، بچوں کی ایمان گئے، اپنی ایمان بیچے. صرف یہ ایک چوزہ مل جاتا ہے، یہ چوزہ کھا لیتے ہیں، تھوڑا شام میں روٹی کھا لیتے ہیں، کوک پی لیتے ہیں جناب، 7 اپ. اس سے تو نہر کا پانی 100 درجے اچھا ہے الحمدللہ. یہ کوک جو ہم پیتے ہیں، ایمان تو تھا، بچے اپنے تو تھے. کیوں ہوئی ہے مفلسی؟ کیوں آوازیں باغ؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک کے طریقے کو اختیار کیا، سچ کو اختیار کیا. یاد رکھیں، ظالم کی حکومت کبھی نہیں چلتی. جہاں انصاف ہوگا وہ حکومت مٹتی کبھی نہیں. جہاں انصاف ہوگا کبھی حکومت نہیں مٹے گی، اور ظالم کی حکومت کبھی چلے گی، چاہے مسلمان ہو. یہ اللہ کا قانون ہے، انسانی سب سے بڑی چیز ہے. تو سرکار دسم جو طریقہ ہے میرے بھائیو، یہ زندگی دی ہے، اگر اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اب دیکھ لیں، اب باتیں تو آ گئی، ہم نے سمجھ میں لیا. اب عمل ہمارا کتنا ہوتا ہے کہ ہم صبح سے اپنی زندگی میں کتنے نبی ہم زندگی میں اپنے اتارتے ہیں. مجھے پتہ ہے. اب کسی کو کہا جائے نا بھائی سنت پہ عمل کو، بس صافہ اور دھوتی، وہ کہتے ہیں میں تو بہت بڑا سنت. سب سے بڑی ریا یہ ہے کہ کوئی دن کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں، نہ کاروبار، نہ معاشرت، نہ معاملات، نہ بیوی بچوں کے حقوق، کچھ بھی نہیں ہے، بس دھوتی پہن کے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ایسی باتیں. اگر سنت کی ابتدا کرو تو زندگی کے ہر اعتبار سے انسان کو کرنا چاہیے. حقیقت یہ ذکر اسکارتی اتنا پاک ہو جائے انسان اندر سے کہ ہر چیز جو ہے اس کو نبی پاک کے طریقے. یہ پورا نظام ہے، میں نے بتایا نا کہ ہمارا تو ایک انگلی کا حصہ بھی نہیں ہل سکتا جب تک ہم اس کے مطابق نیت ہماری جنوں کے نہیں اس طریقے سے کام کیا تھا. آپ بتائیں کتنے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے خربوزے ہی نہیں کھایا. باعث بستامی تھے، ان کا خربوزہ پیش کرتا ہے، میں تو نہیں کھاتا. کہتے کیوں؟ حرام تو نہیں جی، حلال ہے. کہتے ہیں ہاں حلال، لیکن میرے لیے تو حرام نظر آتا ہے مجھے. کیوں؟ کہ مجھے طریقہ پتہ نہیں کہ نبی پاک نے کھایا کیسے.
تو کیوں نہ بھائی عزیز بندہ بھی میں نے مجھے بتایا. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھیں کہاں سے پیدا ہو گئے اتنے زبردست, بتائیں. ان کے والد نے صرف ایک سیب کھا لیا تھا, ایک سیب باغ سے توڑ لیا تھا والد نے, متقی انسان کیسا تھا. اب جب سیب تو کھا لیا, وہ آ رہا تھا ادھر سے, پانی بہتا ہوا آ رہا تھا, انہوں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا, بھوک لگی تھی, کھا کے کہنے یہ کیا ہوا, یہ تو خلاف سنت ہے. تو سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی یہ تو جو مالک تھا اس سے اجازت لینی چاہیے تھی. بتائیں ہمارے کاروبار ہیں ایسے, ہمارے کاروبار ایسے ہیں, ہمارے کانٹیکٹ ایسے ہیں, ہمارے معاملات ایسے ہیں, ہمارا یہاں رہنا ایسا ہے. مجھے بتائیں کوئی زندگی کا بتائیں بننا چاہتے ہیں عبدالقادر جیلانی کی وہ ذکر کر کے ماں بن کے بس ہم بن جائیں, جی نہیں, ایسا نہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تو خود انسان کا پیٹ ہے, اس کو جب حلال ہی نہیں جائے گا تو کام کیسے بنے گا. ایک سے آپ یہ دیکھیں کھا لیے غلطی سے, تو بڑے پریشان ہوں, ان کا بھائی یہ کیا اتنا بڑی غلطی کر بیٹھا, نفس نے مجھے مجبور کر دیا. اب اس کی تلاش میں گئے کہ یار مالک کو دیکھوں یہ میں نے سیب کھا لیا, کہ کس طرح میں اسے معافی مانگوں جا کے, بھائی معاف کر دے, تاکہ وہ معاف کر دے تو میرا کام بن جائے. ہو گئے مالک کے پاس, تو مالک نے کیا بات ہے, کہتے جی میں نے سیب کھایا ہے. اندازہ لگا ایک سیب کی قیمت ہے پورا باغ ہے اس کا, تو مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, تیرتا ہوا آ رہا تھا, میں نے کھا لیا, معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے. سمجھ گیا کہ یہ انسان تو کوئی ہیرا نظر آتا ہے, اتنا قیمتی آدمی ہے, یہ زندگی کے اعتبار کا سنت کا سبحان اللہ. کہتا ہے یہ تو بڑا مشکل کہاں ہو گیا, تو تم نے بڑا ظلم کیا ہے, میرے سیب کھا گیا, میں تو نہیں معاف کرتا. اس نے خدا کے واسطے معاف کر دیں. کیوں پتہ تھا وہ قرآن کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے ان الانسان لفی خسر, خلاف تم نے سنت کام کیا تو تیرا کوئی چیز کام نہیں آئے گی, ختم ہو جائے گا. انہوں نے معافی کی, کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا, توبہ کی نہیں, کچھ بھی نہیں, رویا پیٹ کرتا ہے میں نہیں. پھر کچھ تو بتاؤ میں کس طرح کروں. کہتے میں تو شرط یہ ہے کہ اتنے سال تجھے میری نوکری کرنی پڑے گی بغیر تنخواہ کے باغ کے اندر, بس روٹی ملے گا تجھے, کچھ نہیں. منظور ہے تو معاف کروں گا, 10 سال یا 5 سال جتنا بھی تھا, تو باقی میں نہیں کرتا. اس نے جی کروں گا. اتنے سال نوکری کیوں نہ, الحمدللہ اس کے نوکری جب ختم ہو کہتے جی آپ معاف کرتے نہیں. دوسری شرط بھی ہے, کیا جی, کہ میری ایک بیٹی ہے, اس سے تجھے شادی کرنی ہے. چپ ہو گئے کہ لیکن دیکھ لے میری بیٹی, وہ کیا ہے, اندھی بھی ہے, لولی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, گونگی بھی ہے, پوری اپاہج ہے, نابینی بھی ہے, کچھ نہیں. اگر شادی کرتا ہے تو معاف کر دوں گا, میری آخری شرط, ورنہ میں تو نہیں کرتا, تیرا میرا حساب آخرت میں ہوگا. تقویٰ دیکھیں آپ, 10 سال نوکری کی, کہتا جی ٹھیک ہے منظور ہے میں کرتا ہوں. سبحان اللہ, ٹھیک شادی کر دی. آپ وہ جب اپنی بیوی کے پاس گئے, کمرے میں گئے تو دیکھا اتنی حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے, بھاگے پیچھے سے, یہ اللہ میں کدھر آ گئی, بھاؤ تم کدھر بھاگ رہا ہے. کہتے جی یہ تو میں غلط کمرے میں آ گئی, تو میری بیوی تو آپ جو بتائی تو وہ تو نہیں ہے. اس نے بیوقوف یہی تیری بیوی ہے. کہ آپ نے فرمایا تھا, کہتے ہاں اندھی, اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. لنگڑی ہے, آج تک یہ بغیر شریر اس کے نکلی ہی نہیں ہے, کسی حالت میں گھر سے باہر نہیں نکلی. وہ کہ ایک ایک اجزا جو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ سارا کا سارا اس کا سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے. مجھے بتائیں پھر کیا پیدا ہوگا اس میں. اس سے جو بچہ پیدا ہو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ پیدا ہو. یہ ہے اتنا فائدہ ہے اس تجارت میں. اگر یہ تجارت ہم کر لیں, اپنی زندگی کو جتنی ہمارے پاس ہے الحمدللہ اللہ نے دی ہے, ہر چیز کو نبی پاک سنت کے مطابق اس کے مطابق گزاریں تو زندگی ہماری قیمتی چیز بن جائے گی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے.